بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہمدم ٹی وی پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نوازتا ہے، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے پیش نظر اس کی دعا قبول نہ بھی کرے تو بھی قیامت کے دن اسے اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ایک مسلمان نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ دعا کیوں مانگنی چاہیے، یعنی اس کے کہنے کا مقصد تھا کہ اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیوں ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ سوال آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کرے گا اور آپ کی سوچ کا انداز بدل دے گا۔ اس بھائی کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب انگریزی زبان میں تھے، جس کا ترجمہ ٹیم ہمدم آپ کے لیے لے کر آئی ہے۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری تمام نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ Next question. Hi sir, I am Abrar, I am a student. I am 19 years old and I am a Bangladeshi. Allah said to pray and ask anything what we want from him. But why do we need to ask, since Allah already knows what we want and need? So why do we need to keep asking for what we want? ناظرین، سوال کرنے والا بھائی ایک بنگلہ دیشی تھا۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، لیکن ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیوں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام مسائل پہلے سے ہی معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال پہلے سے ہی جانتا ہے، لہٰذا اللہ کو پتہ ہے کہ کس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کسے کس چیز کی خواہش ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کو دہرانے کے بعد فرمایا، یہ ایک بہت ہی تکنیکی سوال ہے، کیونکہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت 2 میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہماری آزمائش کی جا سکے۔ جہاں تک سوال کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسے ٹھیک کر دے گا اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں ایک اور ہندو بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی کسی مندر میں جاتا ہے اور وہاں جا کے کسی بت سے دعا کرتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جھوٹا خدا اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں میں ایک عام مسلمان جو باعمل بھی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن فرق نہیں پڑتا، پھر وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب اسی طریقے سے کوئی بھی ڈاکٹر اسے شفا نہیں پہنچاتا تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے، اور بالآخر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ڈاکٹر سے علاج تو کروایا تھا لیکن اسے یقین اللہ تعالیٰ پر تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اور اہم بات بتائی جسے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 43 میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے۔ ناظرین، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ کسی انجینئر کے پاس، کسی نائی یا موچی کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دراصل ڈاکٹر کے پاس جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ اسی حوالے سے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں ایک شخص آیا اور اونٹ کی ٹانگ نہیں باندھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جاؤ پہلے اونٹ کی ٹانگ باندھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ یعنی اسلام ہمیں کسی چیز کو وسیلہ بنانے سے منع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ خود سے تدبیر کرنی چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، اس سب مثال سے سمجھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہندو ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک ایتھیسٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعا مانگنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے کہ کون اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مالک و خالق سمجھتے ہیں۔ ایتھیسٹ ٹھیک ہوا، لیکن اس نے ڈاکٹر پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں سمجھا۔ ہندو نے اپنے بت کو صحت دینے والا سمجھا، جبکہ ایک بے عمل مسلمان کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا، اور اس آزمائش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے شک مسلمان بے عمل ہے، لیکن پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا جبھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، اس مثال پر مزید غور کریں تو ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک ایتھیسٹ نے ڈاکٹر پر بھروسہ کیا تھا، لیکن کیا ڈاکٹر اس قابل تھا کہ اسے شفا بخش سکتا؟ کیا اس ہندو کا بت اس قابل تھا کہ اسے صحت یاب کر سکتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سب کو ٹھیک کرتی ہے، لیکن بات ساری صرف یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیماری کے شروع میں اللہ تعالیٰ یاد نہ ہو، لیکن جب بیماری تکلیف دینے لگتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ الحمدللہ، کم از کم آپ کو اللہ تعالیٰ یاد تو آتا ہے۔ جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے دیر آئی درست آئی، لہٰذا ایک مسلمان کو بھی بہت دیر سے صحیح لیکن اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شفا یاب تو اسے ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے شفا یاب ہونا ہی لکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی وجہ سے اسے اجر ملتا ہے۔ جس طریقے سے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کا اصل دعا ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اس کا مطلب ہے اس کی عبادت بھی اسے خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے کو اس پر کتنا بھروسہ ہے، اس کا بندہ اپنی ہر پریشانی میں اسی سے مانگتا ہے یا نہیں، اور ہر خوشی کے موقع پر اسی کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ دیکھنا مقصود ہے جب ہی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ یہ جو دنیا میں 7 ارب انسان جی رہے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں اور نہ ہی سب کے سب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے تاکہ ہم اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔